بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 کتاب فی الخصومات میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو باب باندھا، باب ما یذکر فی الاشخاص والخصومت بین المسلم والیہودی، اس باب میں تیسری حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس جاء یہودی فقال یا ابا القاسم ضرب وجہی رجل من اصحابک۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، یہ آپ کی کنیت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ فقال من، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے؟ وہ کہنے لگا راجل من الانصار، انصار صحابہ میں سے ایک شخص ہے، اس نے۔ قال ادعوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ، جس نے اسے تھپڑ مارا ہے اسے بلاؤ۔ جب وہ بندہ حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضربتہ، کیا تو نے اسے مارا ہے؟ فقال، تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، سمعتہ بالسوق یحلف والذی اصطفی محمد علی البشر، میں نے سنا کہ یہ بازاروں میں کہتا پھر رہا تھا قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری انسانیت پر ترجیح دی، سارے انسانوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا، چن لیا۔ قل، تو میں نے اسے کہا اے خبیث علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا او خبیث، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام ہے؟ جب اتنی بات ہوئی تو اخذتنی غضبۃ، مجھے غصہ آ گیا، فضربت وجہہ، میں نے اس کے چہرے پر مارا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیروا بین الانبیاء فإن الناس یصعقون یوم القیامہ فأکون اول من تنشق عنہ الارض فإذا انا بموسیٰ آخذ بقائمۃ من قوائم العرش فلا ادری کان من فی من صعق او حوسب بصعقتہ الاولی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کے درمیان درجے تم خود نہ طے کیا کرو، بے شک سارے کے سارے لوگ قیامت والے دن بے ہوش ہو جائیں گے، اور میں وہ پہلا شخص ہوں جو جس سے زمین ہٹے گی اور میں زمین سے نکلوں گا۔ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّنَ الْقَوَائِمِ الْعَرْشِ، تو اچانک میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ فلا ادری، مجھے اپنے ذاتی علم سے یہ معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو بے ہوش ہوں گے ان میں شامل ہیں، یا دنیا کی بے ہوشی کو ہی ان کی طرف سے قبول کر لیا جائے گا اور پھر قیامت والے دن وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اس حدیث شریف میں انصاری صحابی کا ذکر ہے۔ کل والی حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بتایا تھا شارحین نے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعے ہیں، اور دونوں واقعوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ
کہ ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موسیٰ علیہ السلام کو ترجیح دی تو مسلمان نے اس پر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، ایک انصاری صحابی نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو جب یہودی شکایت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نہ قصاص کے طور پر سزا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، نہ اس انصاری صحابی کو دی گئی۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم خود نبیوں کے درجے طے نہ کرو، ایک نبی کو دوسرے نبی پر تم ترجیح نہ دو کیونکہ تمہیں ان کے مراتب کا پتہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میں قیامت والے دن سارے لوگ بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا میں ہوں گا، جب اٹھ کر دیکھوں گا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے جو عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں یا بے ہوش ہوئے ہیں لیکن مجھ سے پہلے افاقہ پا گئے ہیں۔ اگر وہ بے ہوش نہیں ہوئے تو جو زمین پر دنیا پر رب آرینی کہتے ہوئے جلوہ دیکھا اور بے ہوش ہو گئے تو اس بے ہوشی کی وجہ سے قیامت والے دن وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ لیکن اس مقام پر اس حدیث مبارکہ میں جو قابل غور بات ہے، پچھلی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَأَكُونُ أَوَّلُ مَن يُفِيقُ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جسے بے ہوشی سے افاقہ ہوگا۔ اور یہاں اس حدیث شریف میں فرمایا فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کی قبر کھلے گی۔ ان دونوں حدیثوں کے ان دونوں جملوں کو ملائیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برزخی زندگی کو بے ہوشی میں شمار کیا ہے۔ قبر میں جو آپ آرام فرما ہیں اس وقت، یہی تسلسل جاری رہے گا اور قبر کھلے گی، اور جب قبر کھلے گی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے ستون کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس برزخی دورانیے کو، قبر میں لیٹے ہوئے عرصے کو اس بے ہوشی میں شمار کیا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اور ان کو عزت دیتے ہوئے، اللہ کے ایک نبی کا احترام دنیا کو سکھاتے ہوئے اپنے اس پہلو کو بے ہوشی میں شمار کیا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں بے ہوش ہونے کو آخرت کی بے ہوشی کا قائم مقام قرار دیا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کی طرف دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ رب العزت کا ایک صفاتی جلوہ دیکھ کر دنیا میں بے ہوش ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیاوی زندگی میں بھی بے ہوش نہیں ہوئے۔ آپ اس دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ تھے، برزخی زندگی سے پہلے دنیاوی زندگی کے مرحلہ میں تھے، اور اسی وجود کے ساتھ طور پر نہیں، 7 آسمانوں سے اوپر اجنبی علاقہ، یہ تو اپنی دنیا ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دنیا میں، دیکھیں بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے کیفیت اور ہوتی ہے، اپنے ملک، اپنے گلی، اپنے محلے میں ہوتا ہے صورتحال اور ہوتی ہے، جب کسی اجنبی علاقے میں چلا جائے تو اس وقت بلا وجہ ویسے ہی گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، اور جیسے بندہ کھل کے زندگی اپنے علاقے میں گزارتا ہے، دوسرے پرائے علاقے میں اس طرح کی طبیعت نہیں ہوتی، اس طرح کا مزاج نہیں ہوتا، گھٹن ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، جھجک ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک خطے سے دوسرے خطے میں ہی نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہی نہیں، بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں، اور وہ کیسا جہان ہے کہ جس کے درمیان کئی جہان ہیں، زمین سے چلے
پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، لوح، قلم، عرش، کرسی سب اوپر نکل گئے اور مقام دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنا تک پہنچے۔ اتنی مسافت طے کرنے کے بعد وہاں پر ذات باری تعالیٰ کا جلوہ دیکھا، اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اور یہ دیدار کس ذات کا ہے؟ جس کا صفاتی جلوہ اپنے گھر میں، اس دنیا میں، اس زمین پر رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر برداشت نہ کر سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کو عالم دنا فتدلی میں جا کر دیکھا، بے ہوش بھی نہیں ہوئے۔ یہ یہاں اپنے گھر میں بے ہوش ہو گئے، وہاں عرش اعلیٰ پر بھی بے ہوش نہیں ہوئے۔ جب ذات باری تعالیٰ کے تجلیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش نہیں کیا تو پھر قیامت والے دن اس سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہوگی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جائیں گے؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ اللہ کی ذات کے جلوے سے بڑھ کر کون سا جلوہ ہوگا، وہ کیا شے ہوگی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جائیں گے؟ تو اگر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہ ہونے والوں میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش نہ ہونے والوں میں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کی عظمت کے پیش نظر اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے، اپنے کمال کو پس پردہ رکھتے ہوئے، عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی قبر والی حالت کو بے ہوشی میں شمار کر دیا۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک معنی اور مفہوم یہ بھی اخذ ہوتا ہے، حقیقت حال کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی سزا نہیں دی۔ کیوں سزا نہیں دی؟ اس لیے کہ اس نے جو تھپڑ مارا تھا وہ ناجائز مارا ہی نہیں تھا۔ پہلی حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سزا نہیں دی۔ یہ دو حدیثیں ساتھ ساتھ مسلسل ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہی ایک اگلی حدیث ہے، وہ بھی سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان یہودیا رد رأس جاریۃ بین حجرین، ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا۔ ایک پتھر نیچے رکھا، دوسرا اوپر سے مارا اور اس لڑکی کا سر جو تھا وہ کچل دیا۔ وہ بیچاری بولنے والی تو نہ رہی، بھی حالت میں پہنچ گئی۔ فقیل من فعل ھذا بک، تو اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تیری یہ حالت کس نے کی ہے، تجھے یہ تکلیف کس نے دی ہے؟ افلان یعنی بول تو نہیں سکتی تھی نا، اس کے سامنے نام لیے گیا، کیا فلاں نے تجھے یہ تکلیف دی ہے؟ کیا فلاں نے تجھے یہ تکلیف دی ہے؟ حتی سمی الیہودی، یہاں تک کہ اس یہودی کا نام اس لڑکی کے سامنے لیا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا اس شخص نے تجھے تکلیف دی ہے؟ فاومأت برأسها، اس لڑکی نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں اس یہودی نے مجھے یہ تکلیف دی ہے۔ فاخذ الیہودی، اس یہودی کو پکڑ لیا گیا۔ فاعترف، تو اور اس نے اعتراف بھی کر لیا کہ واقعی یہ جرم میں نے کیا ہے۔ فامر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرد رأسه بین حجرین، جس طرح اس نے بچی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلا تھا، اسی طرح اس یہودی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا۔ یعنی جیسی تکلیف اس نے اس بچی کو دی ویسی تکلیف اسے دی گئی۔ یہی قصاص ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، والجروح قصاص، زخموں کا بدلہ ہے۔ جیسی کوئی کسی کو تکلیف دے گا ویسی اس کو تکلیف دی جائے گی۔ اس حدیث شریف کی بنا پر کچھ ائمہ فقہا نے کہا کہ قاتل بلا وجہ کسی کو قتل کرے تو جس انداز میں، جس اذیت کے ساتھ وہ مقتول کو قتل کرے گا، جواباً اسے بھی اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ اگر گلا گھونٹ کے مارا ہے تو اس کی سزا بھی یہی ہے کہ اسے بھی گلا گھونٹ کر مارا جائے۔ اگر اس کو اس نے غوطے دے دے کر مارا ہے تو پھر جواباً اسے بھی غوطے دے دے کر مارا جائے۔ اور اگر اس نے تلوار سے قتل کیا ہے تو اسے بھی تلوار سے قتل کیا جائے۔ اگر اس نے
فائر مارا ہے، مار کر اسے قتل کیا تو اسے بھی فائر مار کر قتل کیا جائے، اور اگر اس نے اس کو باندھ دیا، قید کر دیا، بھوکا رکھا اور بھوکے رکھ کر مارا تو اسے بھی اتنے دن بھوکا رکھا جائے گا جتنے دن اسے بھوکا رکھا۔ اگر تو اتنے دنوں میں یہ مر گیا بھوک کی وجہ سے ٹھیک، نہ مرا تو پھر تلوار سے قتل کر دیا جائے گا، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن یہ مثلیت ضروری نہیں ہے کہ جس طرح اس نے قتل کیا اسی طرح اسے قتل کیا جائے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قصاص تلوار کے ساتھ ہی لیا جائے گا۔ اس حدیث کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فیصلہ کیا۔ بہرحال اس حدیث میں اس یہودی سے قصاص لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جیسی سزا اس نے بچی کو دی تھی ویسی ہی سزا اس کو دی گئی۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت کے بدلے میں مرد کو وہی سزا ملے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے لہٰذا مرد نے عورت کو تو قتل کر دیا اور عورت کی جگہ مرد کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ کسی اور کو سزا دی جائے گی، یا وہ سزا نہیں دی جائے گی، کم کر کے دی جائے گی اس لیے کہ وہ عورت تھی یہ مرد تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہ بھی جان ہے یہ بھی جان ہے، مرد ہے یا عورت ہے وہ انسانی جان ہے، لہٰذا اگر مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قتل کرنے والا تھا یہودی، جس کو قتل کیا تھا وہ بچی تھی مسلمان، تو یہودی نے مسلمان کو قتل کیا، غیر مسلم نے مسلم کو قتل کیا، تو اسلام کے قانون مسلمانوں پر ہی لگتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں جو غیر مسلم مداخلت کرے گا تو سزا اسے بھی پوری پوری ملے گی۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اسلام کا قانون ہے اور وہ غیر مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہے تو اس نے مداخلت کیوں کی ہے، سزا اسے بھی پوری ملی جائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم مسلم کو قتل کرتا ہے اسلامی قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے گی، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا فیصلہ اس کے مذہب کے مطابق کیا جائے گا۔ اس نے جو جرم کیا ہے وہ اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے نہیں کیا، اسلام کے اندر آ کر اس نے جرم کیا ہے، تو اس کو سزا وہی دی جائے گی جو اسلام نے سنائی ہے۔ سزا دلوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، لیکن پہلی دو حدیثوں میں تو قصاص نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا، قصاص نہیں ہوا۔ انصاری صحابی نے تھپڑ مارا ہے، قصاص نہیں ہوا، کیونکہ وہاں قصاص بنتا ہی نہیں تھا۔ اب یہ حدیث بھی واضح کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر قصاص دلوایا ادھر نہیں دلوایا، کیوں؟ اس لیے کہ توہین رسالت پر جو قدم اٹھایا جائے اس پر کوئی سزا نہیں ہوتی۔ جرم یہ نہیں کر رہا جو نبی کی عزت پر پیرا دے رہا ہے، جرم وہ کر رہا ہے جو نبی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔